جو رمضان کا مہینہ ہے ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ اسی میں ہم نے نماز کو ٹھیک کرنا ہے، اسی میں ہم نے روزے کو ٹھیک کرنا ہے، اسی میں ہم نے ذکر اذکار تلاوت کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک میں تلاوت کریں، روزہ رکھیں، ذکر اذکار کریں، دیگر معمولات کریں، بعد میں اس کو چھوڑ دیں تو پھر سمجھ جائیں کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ہم اسی معمولات کو آگے جاری رکھیں تو پھر سمجھ جائیں کہ ہماری تربیت ہو چکی ہے۔ جب ہم عمل کرتے ہیں اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم نے جو عمل کیا ہے اس عمل کو قبول فرمائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر اگر آپ بڑے سے بڑا عمل بھی کریں، جتنا بھی شائستہ ہو، خوبصورت ہو، شاندار ہو، جاندار ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کو قبولیت حاصل نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کا کوئی مقام نہیں ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین محبوب عمل وہ ہیں کہ جس پر انسان کو دوام حاصل ہو، جو انسان اس عمل کو ہمیشہ کرتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائیں گے کہ اگر بندہ اندر کھڑا ہے اس کو باہر کے سارا نظارہ اس کو نظر آئے گا، اگر وہ باہر کھڑا ہے تو اس کو اندر کا سب کچھ نظر آئے گا۔ تو یہ صرف تہجد کی نماز کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھے اور وہاں پر بیٹھ جائے، دین کی بات کرے، یعنی فضول باتیں نہ کرے، اور پھر جب سورج نکل آئے حتی تطلع الشمس، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اوابین کی نماز پڑھتا ہے اگر اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو، مثل زبد البحر، کہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور یہ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہر حال میں انسان کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور انسان پھر مسلمان بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی عبادت پر لگائے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم عبادت کریں، نیک اعمال کریں، ہمارے معمولات اچھے ہوں تو پھر ہمارے جینے کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر ہم زندگی گزاریں لیکن زندگی ایسی گزاریں کہ وہ ہم نیک اعمال پر نہ لگائیں تو اس وقت ہماری زندگی یہ بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ مقصد صحیح طریقے سے ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں مسلمان بنایا ہے تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور نیک اعمال کی پابندی کریں۔ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر گیا، جیسے ہی رمضان کا مہینہ رخصت ہوا تو ہم لوگ بھی رخصت ہو گئے۔ بظاہر اس طرح ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں رونقیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ عبادتیں کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، بلکہ ایک رونق لگی ہوتی ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ رخصت ہوتا ہے تو دیکھا ہم نے یہی ہوتا ہے کہ لوگ بھی مسجد سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمارے لیے عبادت کا مہینہ ہے، اور اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اپنے ایک معمولات کی تربیت حاصل کرنی ہے۔ اگر رمضان المبارک میں ہم کوئی عمل کریں تو یہ عمل بظاہر ہمارے معمولات، ہمارے اعمال کی تربیت ہے، یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ پھر ہم اسی عمل کو آگے پوری زندگی میں اس پر عمل جاری کریں، اس کو اپنے معمولات میں لائیں، اس کو ہمارے دن، شب و روز، دن اور رات کے معمولات میں اس چیز کو جاری کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رمضان المبارک میں ہمیں وہ چیز ہمارے سامنے آیا ہے، اور
اسی کی ہماری تربیت ہوئی ہے اور پوری زندگی ہم نے اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ تو رمضان المبارک در حقیقت ہمارے معمولات کی ایک قسم کی تربیت ہے۔ اگر ہم اسی تربیت پر آگے چلتے رہیں، اسی عمل کو آگے جاری رکھیں، تو پھر سمجھ لیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں جو تربیت حاصل کی ہے اسی تربیت کو ہم آگے جاری رکھیں گے تو ہمارا تربیت کام آئے گا۔ تبلیغ میں 40 روز لگاتے ہیں، تو 40 روز سے بندہ وہ ایک ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ 40 دن لگائے تو وہ بالکل جنت کے آخری مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ 40 دن انسان کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ بندہ جب 40 دن لگائیں گے، تربیت حاصل کریں گے، اسی تربیت کا ثمرہ ہے، اسی تربیت کا فائدہ ہے کہ انسان پوری زندگی اسی تربیت کے ماتحت گزارتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے رمضان المبارک میں جو ہم معمولات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اسی پر اللہ تعالیٰ اجر تو دے دیتے ہیں، لیکن بظاہر یہ جو رمضان کا مہینہ ہے ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ اسی میں ہم نے نماز کو ٹھیک کرنا ہے، اسی میں ہم نے روزے کو ٹھیک کرنا ہے، اسی میں ہم نے ذکر، اذکار، تلاوت کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک میں تلاوت کریں، روزہ رکھیں، ذکر اذکار کریں، دیگر معمولات کریں، بعد میں اس کو چھوڑ دیں، تو پھر سمجھ جائیں کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ہم اسی معمولات کو آگے جاری رکھیں تو پھر سمجھ جائیں کہ ہماری تربیت ہو چکی ہے۔ جب ہم عمل کرتے ہیں، اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم نے جو عمل کیا ہے اس عمل کو قبول فرمائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر اگر آپ بڑے سے بڑا عمل بھی کریں، جتنا بھی شائستہ ہو، خوبصورت ہو، شاندار ہو، جاندار ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کو قبولیت حاصل نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی کوئی عمل کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف عمل کرنا یہ اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے کہ جتنا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ تو یہ بھی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک میں یا بعد میں کوئی عمل کرے اور اس کے بعد اس کے دل میں اس عمل کا شوق پیدا ہو جائے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، بعد میں اس عمل کو کرتا رہے، تو پھر سمجھ جائیں کہ رمضان المبارک کا جتنا بھی عمل میں نے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ اس طرح دیگر ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان عمل کرے، رمضان المبارک میں عمل کرے، نیک اعمال کرے، اور بعد میں اسی عمل کو بھی جاری رکھے، تو پھر سمجھ جائیں کہ رمضان المبارک کا جو عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ لیکن اگر آپ نے اسی عمل کو چھوڑ دیا تو پھر سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا عمل کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ رمضان المبارک میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں، صف اول میں پڑھتے ہیں، جیسے ہی رمضان چلا گیا تو آپ کی جو نماز ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، تو پھر سمجھ جائیں کہ رمضان میں جو میں نے عمل کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ آپ رمضان المبارک میں تلاوت کرتے ہیں، آپ رمضان المبارک میں ذکر اذکار کرتے ہیں، آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ الاوابین پڑھتے ہیں، چاشت اشراق پڑھتے ہیں، دیگر نیک اعمال کرتے ہیں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم، آپ کا عمل ختم، تو پھر اس سے معلوم ہوا کہ یہ اعمال جو آپ نے رمضان المبارک میں کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ قبولیت اس کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ جب رمضان کے بعد کوئی عمل کریں گے، آپ نے وہی عمل رمضان المبارک میں بھی کیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے جو گزشتہ معمولات ہیں، گزشتہ اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو شرف قبولیت حاصل ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ اس کو صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو جاگتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کو صرف رات کے جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اگر کوئی انسان ایک عمل کرے رمضان المبارک میں، بعد میں اس عمل کو چھوڑ دے، اس کی مثال ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ
من صیام الا ظما کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ جس کو صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایسا ہے کہ اگر پہلے عمل کرتا ہے بعد میں اس عمل کو چھوڑ دیا تو صرف اس عمل پہ جو وقت لگا ہوا ہے وہ وقت اس کو حاصل ہوتا ہے، باقی اس روزے کا اس عمل کا کوئی ثواب اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین محبوب عمل وہ ہے کہ جس پر انسان کو دوام حاصل ہو، جو انسان اس عمل کو ہمیشہ کرتا رہے۔ ایک بندہ ہے وہ ایک دن میں تقریباً 100 رکعت نفل کی نماز پڑھتا ہے، اور اسی دن کے بعد وہ 2 رکعت بھی نہیں پڑھتا، 4 رکعت بھی نہیں پڑھتا، 6 رکعت بھی نہیں پڑھتا، تو 100 رکعت نفل نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر ثواب تو ملتا ہے، لیکن اللہ کو یہ عمل محبوب نہیں ہے۔ اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے کہ انسان بے شک دن میں 100 رکعت نفل نہ پڑھے لیکن روزانہ وہ 2 رکعت نفل پڑھتا رہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اگرچہ وہ عمل کم کیوں نہ ہو لیکن وہ ہمیشہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ ہم رمضان المبارک میں پورا رمضان ہم نے روزے رکھے ہیں، اور اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، کیونکہ جیسے سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو وہاں پر 5 منٹ پہلے اٹھ جائے، تہجد کی نماز پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں۔ تو یہ تہجد کی نماز تو ہم پڑھتے تھے، لیکن اگر ہم ابھی شوال کے مہینے میں بھی اسی عمل کو جاری رکھیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رمضان میں ہم نے تہجد کی نماز پڑھی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو شوال کا مہینہ ہے یہ بالکل رمضان کے مہینے کے ساتھ ٹچ ہے، اور جیسے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلتیں ہیں اسی شوال کے مہینے کی بھی فضیلت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں ہمیں لیلۃ الجائزہ یہ نعمت ہمیں ملی ہے۔ لیلۃ الجائزہ عید کی رات، تو عید کی رات جو ہے یہ شوال کے مہینے میں آ جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں نہیں آتا، کیونکہ اسلامی سال میں جو تاریخ ہیں وہ مغرب کے بعد سے بدل جاتی ہے، تو جیسے مغرب کو چاند نظر آ گیا تو اس وقت سے شوال کا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے یہ شوال کے مہینے میں آیا، تو یہ بھی بڑی نعمت ہے، یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ عید الفطر کی نعمت ہمیں ملی ہے، یہ بھی شوال کے مہینے میں ملی ہے۔ صدقۃ الفطر ہے، یہ بھی شوال کے مہینے میں ہے۔ اسی طرح شوال کے 6 روزے ہیں، ان کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی اسی مہینے کی فضیلت ہیں۔ اور اسی طرح شوال کے مہینے میں آپ حج کرتے ہیں، حج کے 3 مہینے شوال، ذی القعدہ، ذی الحج کے پہلے 10 دن، یہ جو شوال کا مہینہ ہے یہ بھی حج کے ایام میں سے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی فضیلت کی وجہ ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور بعد میں بھی اسی کا یہ معمول چلا آ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس انسان کی تربیت ہو چکی ہے۔ اب آگے بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو جو آپ نے گزشتہ تہجد کی نماز پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، اور مزید جو آپ پڑھیں گے اس پر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت علی کرم اللہ وجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفہ، جنت میں ایک کمرہ ہے، ایک بنگلہ ہے، ایک محل ہے، ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، وہ کمرہ ایسا ہوگا کہ اندر سے باہر کا سارا نظارہ آپ دیکھ سکیں گے، اگر آپ باہر کریں گے تو آپ گھر کے اندر کا سب کچھ آپ دیکھ سکیں گے، اتنا خوبصورت محل ہوگا، مکان ہوگا، بنگلہ ہوگا، انسان اندر کرا ہے، آپ چاروں طرف جتنے بھی مکانات ہیں، آپ کے ارد گرد باغات ہیں، جگہ ہیں، آپ ساری وہ آپ کو نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہے، وہ اس کے بنانے کا ایک عجیب انداز ہوتا ہے، اور جب بندہ باہر کھڑا ہوتا ہے تو مکان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کو وہ سب کے سب نظر آتی ہیں۔ ایک اعرابی کھڑا ہوا، فقام اعرابی فقال یا رسول اللہ لمن ہی، یا رسول اللہ یہ مکان کس کا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لمن طاب الکلام، لمن طاب الکلام یہ اس شخص کے لیے ہے جس کی گفتگو اچھی ہو، جو اچھی بات کریں، جو اللہ کی بات کریں، اللہ کے رسول کی بات کریں،
جو فقہ کی بات کریں، جو عقیدے کی بات کریں، جو مسئلے کی بات کریں، یعنی جس بات کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ ہے، یعنی جو بندہ یہ بات کرتا ہے یہ مکان اس کے لیے، لمن اطاب الکلام۔ اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، یہ مکان اس کے لیے ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مکان اس کے لیے ہے جو روزے رکھتے ہیں لیکن روزے ہمیشہ رکھتے ہیں۔ یہ میں انشاءاللہ 2 حدیثیں بتاؤں گا کہ ہمیشہ روزے رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَصَلَّى اللَّيْلَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، یہ رات کی نماز پڑھتا ہو اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوں۔ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ تو میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائیں گے کہ اگر بندہ اندر کھڑا ہے اس کو باہر کے سارا نظارہ اس کو نظر آئے گا، اگر وہ باہر کھڑا ہے تو اس کو اندر کا سب کچھ نظر آئے گا۔ تو یہ صرف تہجد کی نماز کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ہمارے مرکز میں الحمدللہ اشراق کا معمول ہے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد نماز کے بعد سورہ یاسین ہے، پھر ذکر ہے، پھر تلاوت ہے، پھر اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھے اور وہاں پر بیٹھ جائے، دین کی بات کرے، یعنی فضول باتیں نہ کرے، اور پھر جب سورج نکل آئے حتی تطلع الشمس، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ تامہ تامہ تامہ، یہ لفظ 3 مرتبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث اور نقل کرتے ہیں۔ ہمارے مرکز میں بھی یہ معمول ہے صلاۃ اوابین کا، مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھنے کا، کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت 2 سنت اور 6 اوابین پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ایک محل عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اوابین کی نماز پڑھتا ہے اگر اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو، مثل زبد البحر، کہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس مہینے میں ایک اور عمل بھی ہے، وہ ہے اس مہینے کے روزے، شوال کے روزے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جو انسان رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے مہینے میں رکھیں، یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں 6 روزے رکھ لیں، فرماتے ہیں کہ ایسے بندے نے، اس بندے کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس بندے نے پوری زندگی روزے رکھے۔ اور اسی طرح یہ صحابی فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من صام رمضان ثم ستا من شوال کأنما صام السنۃ کلھا، کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں اور اس کے بعد اس شوال کے 6 روزے رکھے ہیں، یہ ایسا ہے جیسے اس بندے نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں۔ علماء کرام نے اس 2 حدیثوں کی تشریح بیان فرمائی ہے کہ ان 2 احادیث کا مطلب کیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے پوری زندگی اس بندے نے روزے رکھے ہو، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس بندے نے پورے سال کے روزے رکھے ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جس آدمی نے ایک نیکی کا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں 30 روزے، 30 کو 10 سے ضرب دیں گے تو اس سے 10 مہینے بن جاتے ہیں، گویا اس بندے نے 10 مہینے روزے رکھے ہیں۔ اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے ہیں، ایک روزہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک روزہ 10 کے برابر ہے، تو 6 روزے یہ گویا 2 مہینے کے برابر ہیں۔ تو جس آدمی نے شوال کے 6 روزے رکھے اور رمضان المبارک کے پورا مہینہ کے روزے رکھے ہیں، یہ گویا ایسا ہے جیسے اس بندے نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اور پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اس بندے نے پورے زندگی روزے کی حالت میں گزاری ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کا معمول یہ بن جائے وہ ہر سال رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہو
اور اسی طرح شوال کے 6 روزے رکھتا ہو، فرماتے ہیں کہ جس بندے کا معمول یہ بن جائے، یہ ایسا ہے جیسے اس بندے نے پوری زندگی روزے کی حالت میں گزاری ہو۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ بھی گزر گیا، اب شوال کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں ان معمولات پر عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ جو ہمارے رمضان المبارک کے معمولات ہیں، ہمارے اعمال ہیں، وہ اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس مہینے میں عمل کیا ہے، اب آگے مہینے میں اس عمل کو چھوڑ دیا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو رمضان المبارک کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نیک اعمال کے شوق اور محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔